کہ یہاں بربادی ہے، یہاں اس کے لیے کتاب اللہ ہے، رسول اللہ ہے جو ہمیں اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلا تعارف دیکھیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام دو ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ دو نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان و رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان و رحیم ہوں، کوئی سخت بات نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں، نفس بگڑ جائے تو وہ تو اور بات، وہ اللہ کا انکار کر دیتے۔ یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے۔ اس کو جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ ہے اسپیشل، یہ دو کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے ہیں، سائیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا؟ وہ صرف اللہ ہے۔ ان کا الرحمن ہوں الرحیم، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو، آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ یہ کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کیا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔ تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے منگو، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تؤاخذنا، یا اللہ نہ پوچھی سے نہ غلامی، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، او اخطانا کبھی خطا ہوگی، جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ سبحان اللہ، یا جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں۔ ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لگتا، وہ آخر لگا یا اللہ بھولی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، یا میرا بخار تھا لے جا۔ تو اللہ نے ہمیں میں قربان جاؤں کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ
آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکھے کام بتانا، تو اسے کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکھے دینا، بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے وہ میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھی۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت پر، اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے کلام، اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا صلہ صلہ مانگو، تنخواہ مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں، مانگو واعف عنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دو، نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دو، واغفر لنا دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر دے، تیسرا یہ کر وارحمنا سنو جنت ہی دے، اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی وہ ڈھیر مانگ لیا ہے، کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تجھ سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت پہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ سبحان، تو اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا، تو روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے، یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے تھے، کتنی چھوٹی بات ہے، ایسے نہیں کرتے تھے، ایسے کر، انگلی اٹھانا ایک عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے بلاتے تھے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی لکھی پڑی۔ جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے، اب یہ ساتھی کھڑا ہے یہ مجھ سے کہ مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہ مولوی صاحب تو میں اتنا کروں گا، اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پیچھے سے کوئی بلاتا فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائی۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی ہو، آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، چونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی ہے، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے،
تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال دی بیوہ ہے تیری شادی کرنی، وہ تو کراچی دوڑ جائے۔ آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت کے ساتھ گزارا، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی۔ زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں۔ یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دینا اوپر مشکل ہے، کن فیکون نہیں کرنا نہیں، اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا پھر اولاد۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہو، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہو۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں بنتا۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتا۔ ہم کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر۔ لبیک، کہا تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے ہیں اے فتح کرنے، کپڑے پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بل آج تک کوئی قبریں جو اٹھی کے آیا؟ آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے، اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو فتح مکہ ہوا، سارا عرب کلمہ پڑ گیا، کہنے لگا یہ کل تو ہوگی۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، بلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ نہیں تری نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو ہم نے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر جس کو کوئی دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے، تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی یہ بندہ ہے یہ واسطے امیر المومنین کھلو جانے کی چکر۔ تو ایک دن فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود تھا،
تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے۔ تو کل تا سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرطے کہ یہ دو باتیں اس کے اندر ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قدرت اللہ کی ذات میں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، کائنات میں قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے۔ یہ جتنی زمین اور آسمان کے بیچ خلا میں جو چیزیں ہے یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ اللہ نے ظاہری نظام کو بنایا بندے کے امتحان کے لیے، کہ دیکھنا یہ ہے کہ نظام عالم کی تبدیلیاں تمہیں ہماری طرف لاتی ہے یا تمہارے غیر کی طرف لے جاتی ہے۔ اب کیا بتاؤ میں آپ کو، ہائے اس زمانے میں مسلمان چلتا ہے سائنس والوں کو دیکھ کر کہ سائنس کیا کہہ رہی ہے۔ سب سے بڑا شرک جو مسلمان کے لیے ہے وہ سائنس کا نظام ہے، اس کا آخر ہوگا دجال پر۔ اللہ کے غیر سے دنیا میں کوئی تبدیلی ہونا اس سائنس کا خلاصہ ہے۔ سائنس میں پڑھایا یہی جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ ہوا اور اس کی وجہ سے یہ۔ خدا کی قسم سائنس میں اللہ کے غیر سے ہونا ہی پڑھایا جاتا ہے۔ یہ بیچارے نہیں جانتے کہ اللہ کون ہے، اس کائنات کا نظام کیا ہے، خلا کا نظام کیسے چلتا ہے، اس کی خبر ہی نہیں۔ انہوں نے تو کائنات نظام سے جوڑا ہے، یہی سائنس کا خلاصہ ہے، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ بات میری یاد رکھنا کہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑنا اس کو شرک کہتے ہیں، اور کائنات کے نظام کو خالق کائنات سے جوڑنا اس کو ایمان کہتے ہیں۔ میں کیسے عرض کروں کہ ہمیں رحم نہیں آتا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں پر، کہ ساری قوت ہم لگا دیتے ہیں انہیں اللہ کے غیر سے سکھلانے پر، شرکیت سکھلانے پر۔ اب جب ہم پوچھیں گے ان بچوں سے کہ بارش کب ہوتی ہے تو سائنس میں پڑھا ہوا سبق بتلائیں گے بارش ایسے ہوتی ہے۔ ہائے میں کیا عرض کروں، ہمارا مجمع کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اگر روزانہ توحید کو نہیں بولیں گے تو شرک ایسی جڑ پکڑ لیتا ہے کہ تم سمجھاؤ گے ہم تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور اندر شرک کا مادہ پیدا ہو رہا ہوگا، اس کے اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا۔ اس کے بولنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ سے ہونے کو تو غیر بھی بول رہے ہیں، پھر اوپر والا کرتا ہے، اوپر والا کرے گا اور اوپر والے نے کیا۔ صرف اسے بولنے کو توحید نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے غیر سے نہیں ہو رہا اسے بولنا توحید کہتے ہیں۔ یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کے غیر سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہمیں تو روزانہ اس کی چوٹ مارنی پڑے گی اپنے دل پر، تب کہیں جا کر اس کی حقیقت کھلے گی، ورنہ سب کے دلوں پر چور بیٹھا ہوا ہے۔ جتنا ایک کائنات سے متاثر ہوں گے اتنا ان نقشوں میں چلنے والے غیروں سے متاثر ہوں گے۔ اب کون سکھلا ہے ایسے لوگوں کو کہ بادل کا ٹکڑا صحابی کے لیے جیل کی کوٹری میں آ کر برسا، کہ حضرت حضور بن عدی رضی اللہ عنہ کو ایک بار غسل کی حاجت ہوئی، اس وقت تو کوٹری میں قید تھے، جو آدمی ان کی نگرانی میں لگایا گیا تھا اس سے انہوں نے غسل کے لیے پانی مانگا تو اس نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے پانی مانگا، اسی وقت ایک بادل آیا اور کوٹری کے اندر گھس کر برسنے لگا، انہوں نے اس سے غسل کیا، ضرورت بھر کا پانی بھی پی لیا۔ کون سائنس والا اس کو قبول کرے گا؟ یوں کہتے ہیں کہ بادل وہاں سے اٹھاتا ہے، اتنی بلندی پر جاتا ہے، وہاں سے برستا ہے۔ ان کا سارا نظام سائنس کا ہے، یہ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے بیچارے، یہ تو اللہ کو سمجھتے ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اللہ دنیا بنا کر فارغ ہو چکے ہیں، اب دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ خدا کی قسم یہی دہریت اللہ کو نہ ماننا ہے، دہریت اللہ کو نہ ماننا اسی کا نام ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہی پڑھا رہے ہیں اور خود بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ بات پہلے ہی صاف کر دی کہ صلح حدیبیہ کی برات بارش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ سن لو، اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے